پڑھیے آپ ہمارے ساتھ درخشاں اردو کا چیپٹر نمبر 1 پیج نمبر 3۔ پیج نمبر 3 میں جناب شبنم کمالی صاحب نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی ہے، انہیں کی لکھی ہوئی یہ حمد ہے۔ دیکھیے لکھا ہوا ہے حمد خدائے عز و جل۔ عز و جل کا معنی کیا ہے؟ عز و جل کا معنی ہے عزت اور بڑائی والا۔ عزت اور بڑائی والا یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے عزت اور بڑائی والے، کبریائی والے، ساری شان اور شوکت والے اللہ کی تعریف و توصیف میں، یہ عنوان ہے۔ چلیے ہم پڑھتے ہیں لائن بائی لائن اور سمجھتے ہیں۔ خالق دو جہاں ہے تو عزت ذوالجلال، یکتا ہے تیری ذات، یکتا ہے تیری ذات پاک عالی وہ بے مثال۔ خالق منے آتے ہیں پیدا کرنے والا، دو جہان سے مراد دنیا اور آخرت۔ دنیا تو یہ ایک دنیا ہے، جہان ہے، اس کے بعد بھی ایک دنیا ہے جس کا نام آخرت ہے، جہاں ہر انسانوں کا اس دنیا میں کیے ہوئے کا حساب لیا جائے گا۔ عزت ذوالجلال کے معنی بھی ہے کیا؟ مرتبے والا، عزت والا، بزرگی والا، روب اور دبدبہ والا۔ یکتا کے معنی آتے ہیں اکیلا، تنہا، اللہ کی ذات تنہا ہے۔ ذات کے معنی آتے ہیں ذات، پاک منے پالی، عالی منے بھی کیا ہے؟ بزرگی والا، بے مثال۔ یعنی یہاں کہہ رہے ہیں کہ خالق دو جہاں ہے تو عزت ذوالجلال ہے، یعنی اس دنیا کو بنانے والی ذات اے اللہ تو ہی ہے۔ تیری عظمت کا کیا کہنا، تیری بزرگی کا کیا کہنا، تیری شان ہی نرالی ہے۔ اب شاعر کے کہہ رہے ہیں کہ یکتا ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ یکتا ہے تیری ذات، ذات پاک، یعنی اے اللہ تو اس دنیا کو بنانے میں اکیلا ہے، تنہا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے اور تیری کوئی مثال بھی نہیں ہے دنیا میں، کیونکہ تو خالق ہے اور ساری دنیا، ساری کائنات مخلوق ہے۔ آگے دیکھیے، تیرے ہی باب فیض سے ملتا ہے دو جہاں کو رزق۔ کیا پڑھیں گے؟ تیرے ہی باب فیض سے ملتا ہے دو جہاں کو رزق، سب کی حیات و موت کا مولا تجھے خیال ہے۔ یعنی شبنم کمالی صاحب اللہ کی تعریف میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ آپ کی ذات ایسی ہے، تیرے ہی کرم سے، تیرے ہی لطف سے دو جہاں کو رزق ملتا ہے۔ اس دنیا والے کو جو رزق دیتا ہے اے اللہ تو ہی ہے، جو سارے جہاں کو، ساری مخلوق کو، سمندر کے اندر کتنی مخلوق ہے، پانی کے اندر کتنی مخلوق ہے، انسان ہے، نہ جانے کتنے مخلوق ہیں، کم و بیش 18,000 مخلوق، سب سے زیادہ سمندر کے تہہ میں نہ جانے کیسی کیسی مخلوق ہے۔ اللہ سب کو رزق دیتا ہے، جنگلوں میں جانور رہتے ہیں ان کو اللہ رزق دیتا ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ سب کی حیات و موت کا، یعنی دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی موت اور زندگی کا آپ کو خبر نہیں ہے، ہر لوگوں کے بارے میں آپ خبر رکھتے ہیں۔ پہاڑ کے تہہ میں اب اگر کوئی کالی چونٹی بھی چلتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو کیا ہے؟ اس کا بھی کیا حکم ہے، اس کا بھی کیا علم ہے۔ قدرت خاص کا تیری عکس ہے بزم کائنات، کونوں مقام جلوہ گر تیرا ہی ایک جمال ہے۔ یعنی اللہ اس جہاں کو تو نے ہی پیدا کیا ہے، قدرت خاص کا تیری عکس ہے بزم کائنات، یعنی اس دنیا کو جب ہم دیکھتے ہیں، چاند کو دیکھتے ہیں، سورج کو دیکھتے ہیں، آسمان کو دیکھتے ہیں، تو یقیناً یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا کوئی مالک ہے۔ اتنا بڑا آسمان بغیر کھمبے کے نہ جانے کتنوں ہزار سال سے ہے، اور آسمان کو اللہ نے بنایا ہے، کوئی شگاف نہیں ہے، کوئی پھٹن نہیں ہے، کوئی خروج نہیں ہے۔ ہم اور آپ کیا ہے جب بناتے ہیں گھر 100 سال 50 سال ہونے کے بعد کیا دیوار پھٹنے لگتی ہے، پلستر جھڑنے لگتا ہے،
لیکن اللہ کی بنائی ہوئی اس کاریگری میں، اس کائنات میں کہیں سے کوئی بھی کمی نہیں ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں کونوں مقام میں جلوہ گر تیرا ہی ایک جمال ہے، یعنی اس خوبصورت دنیا میں تیرا ہی جلوہ ہر جگہ نظر آتا ہے۔ سمجھ میں آتا ہے آدمی کو کہ ہاں کوئی ذات ہے جو ان تمام چیزوں کو بنانے والا ہے۔ یقیناً دل سے ایک آواز اٹھتی ہے کہ ہاں کوئی ذات ہے، اسی کو ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ۔ قائم ہے تیرے حکم سے آج بھی نظم زندگی، تیرے سوا کہیں ملے تو یہ زندگی محال ہے۔ یعنی اے اللہ ہم لوگ جو جی رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، چرند پرند، دنیا کی ہر چیز جس کو اللہ نے جان دی ہے، کیا ہے؟ اللہ ہی کے حکم سے ان کی زندگی کیا ہے؟ باقی ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں قائم ہے یعنی باقی ہے تیرے حکم سے، اے اللہ تیرے آرڈر سے آج بھی نظم زندگی، یعنی زندگی کا جو نظام چل رہا ہے، آدمی کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سو رہا ہے، سانس لے رہا ہے، ہوا نہیں چلے گی تو آدمی کا جینا کیا ہو جائے گا؟ محال ہو جائے گا۔ اللہ نے پکانے کے لیے آگ کا نظم کیا، یعنی پوری زندگی گزارنے کے لیے جتنی چیزیں کی ضرورت پڑتی ہے وہ کیا نظم میں آتا ہے۔ تیرے سوا کہیں ملے، یعنی تیرے سوا یہ زندگی کون دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ تیرے علاوہ زندگی کا دینا کیا ہے؟ محال ہے، ان تیرے علاوہ جیون کوئی دے نہیں سکتا ہے۔ صاحب عقل و فہم کو ناز ہے تیری ذات پر، نام سے تیرے دو جہاں واقف حال و قال ہے۔ یعنی صاحب منے صاحب عقل، عقل والا، عقل رکھنے والا، فہم منے سوجھ بوجھ رکھنے والا، ناز منے فخر، یعنی جو آدمی عقل مند ہے، گیانی ہے، اچھا سوجھ بوجھ رکھتا ہے کہ اللہ تیری ذات پر کیا ہے، ان کو بہت فخر ہے کہ یقیناً میرا اللہ ایسا ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں، اللہ کی ذات ایسی ہے۔ یعنی وہ کیا اللہ کی ذات پر فخر کرتے ہیں، اللہ کی ربوبیت پر، اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کے ایک ہونے پر۔ نام سے تیرے دو جہاں، یعنی تیرے نام سے یہ دونوں دنیا، آخرت بھی وہاں بھی دنیا بھی کیا ہے؟ واقف حال و قال، یعنی تیرے حکم سے کیا ہے؟ تیری کاریگری سے ہر چیز کو دیکھ کر کے اللہ کیا ہے؟ تیری اس کاریگری کو، تیری اس دنیا بنانے کو، موت حیات کو ایک انسان، عقل والا انسان دیکھ کر کے کیا ہے؟ خوب سمجھتا ہے۔ لاکھ برس اگر کوئی حمد و ثنا کرے، لاکھ برس اگر کوئی حمد و ثنا تیری کرے، ہو سکے حق ادا تیرا ممکن نہیں محال ہے۔ یعنی اگر کسی کو کتنوں لاکھوں لاکھ برس جیون مل دے اور وہ پورے جیون کو اللہ کے حکم میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کے تپسیا میں کیا اپنی زندگی کو گزار دے، پھر بھی ایک سیکنڈ کے 100 سیکنڈ نیچے بنائیے، اس میں بھی ادنا درجہ بھی اللہ کے کیا شکر ادا نہیں کر سکتا آدمی، کیونکہ پوری زندگی جو 60 70 80 100 سال کی اللہ نے ہمیں دی ہے، کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑی کیا ہے دی دولت؟ کیا ہماری زندگی ہے۔ دیکھیے ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، ہوا رک جائے تو ایک منٹ بھی آدمی زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو کوئی ہے ایسا؟ کریں چاہ کے بھی کیا ہے آپ کا اگر شکریہ ادا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ ظلمت دہر میں ہمیں نور سحر کی تلاش ہے، لطف و کرم کی ایک نظر مولا یہ عرض حال ہے۔ یعنی اس اندھیری دنیا میں اللہ ہمیں ایک ایسی روشنی کی تلاش ہے، تو ہمارے اوپر کیا ہے؟ اپنا خاص لطف و کرم فرما اور اپنے نظر رحمت کو اے اللہ ہمارے اوپر نچھاور فرما۔ اے اللہ تیری چوکھٹ میں ہماری یہی عرضی ہے۔ مقصد نیک میں صدا کر دے ہمیں تو کامیاب، تیرے حضور خاص میں اپنا یہی سوال ہے۔ یعنی اللہ سے یہ عاجزی کر رہے ہیں، اللہ سے سوال کر رہے ہیں کہ اللہ ہماری زندگی صدا کیا ہو؟ کامیاب ہو۔ کس میں؟ نیکی میں، یعنی ہم نیک لوگوں میں رہیں، ہم ایماندار والے لوگوں میں رہیں۔ اے اللہ تیرے حضور میں اے اللہ یہی سوال ہم لے کر کے آئے ہیں۔ شبنم بے نوا کو بھی دے دے عروج بندگی، فکر و طلب کی راہ میں آج یہ پائمال ہے۔ یعنی یہ شبنم کمالی جو ہیں یہ اپنے بارے میں اللہ سے عرضی لگا رہے کہ اللہ
اس شبنم کمالی کو بھی کیا ہے تو عروج زندگی دے دے، بلندی دے دے، کس مقام پر؟ یعنی وہ بھی اللہ کو کیا ہے خوب جانے پہچانے اور اپنی زندگی کو، اپنے جیون کو اسلام کے مطابق گزارے۔ اے اللہ اسی فکر میں کیا ہے یہ زندگی پائمال ہے، زندگی ہماری برباد ہو رہی ہے، تو ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرما۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔